بار درود پڑھنے پر 10 رحمتیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بہت سارے امپلائیز ہیں جو کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو مہمان ہیں. آپ سوچیں ہمارا سارا دن ٹھیک ہے مصروف گزرتا ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے. ہم چاہیں تو ہاتھ بھی کام کرتے رہیں اور زبان بھی نیکیاں کماتی رہے. اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، زبان تو فارغ ہے نا. کئی بد نصیب گاڑی چلاتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی جناب گنگنا رہے ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہے. اسکوٹر چلا رہا ہوں تو سارا راستہ درود پڑھتا پڑھتا آ جاؤں. سارے راستے رحمتیں برس رہی ہیں نا. اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کیا پرابلم ہو جاتی ہے. ارے اللہ کے بندے تمہاری زبان درود پڑھتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سفر بھی حفاظت سے گزرے گا. آپ آفس میں فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، آپ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے نا. درود کتنا آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک. کتنی دیر لگتی ہے؟ تو پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں. صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی. اللہ نے چاہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو نیت کریں. ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے. ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے. تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے. فرماتے ہیں ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں. کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی. بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی. کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا، یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے. یہ زمین، جی ہاں جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا. ایسے گواہ بناؤ نا. اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جاؤ. آپ مسجدوں میں جایا کرتے، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے. مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یا مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے. جب ادھر جاؤ نا، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو. کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لو، تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا. یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے. یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی. سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو. اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی. سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی. تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانے. نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر، آپ پڑھی جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا، ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں. ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا. وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے،
اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں، یہ ذہن تھا۔ ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو، اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے، سیٹ نے بولا ہے جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے اتنے پیسے زیادہ دوں گا، محنت کرو پیسے کما لو۔ ہم اوور ٹائم، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو، میں نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ، کمائیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں، کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا، ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے، اب آخرت کی تیاری کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہوتا، اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا۔ اب بتاؤ جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے، دنیا دنیا مال، اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو، دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے۔ There is no extra time، الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی، تمہاری کاروبار، نوکری کے لیے، اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے، نہیں، انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے، اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا ہے۔ جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے، اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو، آپ نوکری کیجئے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے، مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے آپ کو ان تینوں جملوں کے کہنے میں، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے اچھی نوکری کر لو، میں کہتا ہوں امریکہ چلے جاؤ اور دنیا کے مہنگے ترین انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لو، 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماؤ گے بتاؤ مجھے؟ چلو، جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مجھے سن رہا ہے، انٹرنیشنلی مدنی چینل پر بعد میں سنیں، ہاؤ مچ یو ارن ود ان 30 سیکنڈز، 30 سیکنڈ میں کتنے کما سکتے ہو؟ آؤ میرے سامنے بتاؤ مجھے۔ میں کہتا ہوں بہت 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 بڑا پیسے والا بھی ہو اور اس کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہو، پھر بھی 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے کمائے گا نا، بہت بڑی بات ہے کہ ہر منٹ 2 لاکھ روپے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کماتا ہوگا۔ میں کہتا ہوں 10 لاکھ کما لو گے ہر 30 سیکنڈ میں، ایسے پاسبل نہیں ہے، ایزیوم کر لیتے ہیں، ایکسٹرا ہم نے پلس کر لیا اس کو، ٹھیک ہے؟ میں مان لیتا ہوں کہ تم 30 سیکنڈ میں 10 لاکھ کما سکتے ہو، حالانکہ یہاں تو میرے ایسے بھائی ہیں جو 30 سیکنڈ میں 30 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا کما لیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ۔ پھر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ مبارک ہو تمہیں۔ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں میں؟ یہ دنیا والے دیتے کیا ہیں؟ سنو میرا رب کیا دیتا ہے، رب کے حبیب کے سچے وعدے کیا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا۔ چلیں واپس آتا ہوں اسی فارمولے پر، جس نے 10 لاکھ روپے کمائے 30 سیکنڈ میں، ہے کوئی جو 10 لاکھ روپے میں مجھے جنت کا ایک درخت دلا دے؟ پتا دلا دے، درخت تو چھوڑو، تمہارے کروڑوں روپے جمع ہو جائیں تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں۔ میں مسلمان ہوں نا، مجھے اپنے نبی کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ آپ سوچو یار کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، تو کریے نا کام، کریے نوکری، لیکن زبان تو سبحان اللہ کہتی رہے نا، زبان تو الحمدللہ کہتی رہے، درود پڑھتی رہے، کیوں میں وقت ضائع کروں؟ ہماری زبان غیبتیں کر رہی ہے، ہماری زبان گالیاں دے رہی ہے، ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے، ہماری زبان مسلمانوں کا دل توڑ رہی ہے۔ آپ سوچو نا یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ارے اس زبان سے بندہ روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتا ہے، مگر کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان جو اسی زبان سے نیکیاں تو درکنار سارا دن گناہ کما رہا، گالیاں دے کر، جھوٹ بول کر، گندی باتیں کر کے، بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر، ساری ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے۔ میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا۔ میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا، آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا، کڈنی کا کینسر ہو گیا،
52 سال عمر ہے اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا, نوکری کرتا رہا, بالکل فٹ فاٹ, کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں, اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا, میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتے کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا, ڈاکٹرز کو دکھایا, ٹیسٹ کرائے, ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ, کتنے ارادے, یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. رمضان اور ابھی کتنے مہینے ہوئے ہیں؟ 6 مہینے تقریباً. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے, مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص. میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا, توبہ, کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے, طاقت دے, اس کو شفائے کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے, ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے, ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا, شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے, بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا, اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا, ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا, ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا, اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں, اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا, اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو, سارا سونا, سارے بانڈ, سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو, خالی جانا ہے, سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میری نیکیاں, اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا, جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں, اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے, کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے, لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا. 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا, پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا, پھر نماز بھی پڑھوں گا, پھر روزے بھی رکھوں گا. ابھی تو مزے کے دن ہیں. کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا, نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا, نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا, رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجئے, حلال کیجئے, نوکری کیجئے, حلال کیجئے, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے, بالکل گزاریے, اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے, خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار, کاروبار, فیملی, ایوری تھنگ از اوکے, انجوائے کیجئے اپنی لائف کو, مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر, نماز کی پابندی کر کے, حلال روزی کما کے, جھوٹ, غیبت, بدگمانی, بد کلامی, بد اخلاقی, اس سے بچ کر, بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے, یہ غلطی ہے. ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئی. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے, آئے ہائے, جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے, دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو, اللہ کے حبیب سے محبت کر لو, ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب مدینے والے کی یاد آئے گی, مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا. کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. نہیں چاہیے ہمیں قرار, پیارے آقا کے عشق کی بے قراری مل جائے تو پھر بے قراری کا ہی لطف ہے.
ہاں یہ وہ آگ ہے، دنیا کے عشق میں کوئی گرفتار ہوتا ہے نا، اسے آگ لگتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، نہیں مزہ آتا محبوب کے بغیر. اور اگر محبوب نہ سنے، بات نہ مانے، محبوب سے جو چاہتا ہے وہ نہ ملے تو وہ بے قرار ہی رہتا ہے، آگ لگ جاتی ہے دل میں. آؤ میں بتاتا ہوں، ایک آگ عشق کی ایسی ہے جو لگا لو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ آگ لگاؤ نا جو وہ آگ بجھا دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، میں چلا تو کچھ اور بیان کرنے تھا، مگر چلیں یہ باتیں بھی بڑی پیاری ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کریں.